بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید۔ آپ ہمارا ویلاگ دیکھ رہے ہیں اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اردو گلوب ٹی وی، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ہمیں آپ کی گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے کمنٹس کی بھی، اور آپ کو ہم تفصیل سے اہم ترین خبریں، تازہ ترین خبریں ضرور فراہم کیا کریں گے اور کر ہی رہے ہیں۔ اور جنگ کی صورتحال کے حوالے سے تو آج سوموار رات کے 12 بج رہے ہیں ٹورنٹو میں، کینیڈا میں، اور پاکستان میں صبح کے 9 بج رہے ہوں گے 24 مارچ۔ یہاں 23 مارچ ہے۔ 23 مارچ کے یوم پاکستان کے حوالے سے کئی پروگرام ہوئے ہیں ٹورنٹو میں، اس کی بھی بات کریں گے۔ لیکن جنگ کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ کے سابق مشیر سلامتی جان بولٹن ہیں، انہوں نے ایران پر امریکی حملوں کو بے ترتیب اور بغیر سوچے سمجھے کیا گیا عمل قرار دیا ہے۔ اور ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کے دوران 1 سال سے کچھ زیادہ مدت تک قومی سلامتی کے مشیر رہنے والے جان بولٹن طویل عرصے تک تہران کی مذہبی حکومت کی تبدیلی کے بڑے حامی رہے ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ جس بے ربط انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ یہ کام درست طریقے سے اور تحمل سے انجام دیا جاتا۔ جان بولٹن کا کہنا تھا کہ امریکی عوام تیار نہیں تھے، کانگریس تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ ہمارے اتحادی بھی تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ٹرمپ کو خاصا تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ اس طرح کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ انتہائی غیر مناسب تھا، اور یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ اچھا کام کیا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ خود پریشانی میں پھنس گئے ہیں۔ ادھر جو سلوینیا یورپی یونین کا پہلا رکن ملک بن گیا جس نے ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں اور ایران کی جانب سے خلیجی ممالک کے خلاف جوابی کارروائیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے ایندھن کی قلت سے نمٹنے کے لیے ایندھن کا کوٹا مقرر کیا ہے۔ یاد رہے کہ خلیجی ممالک عالمی توانائی کی منڈیوں میں سب سے بڑے کھلاڑی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے باعث کئی ملکوں میں ایندھن کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس کے بعد سلوینیا میں ایک نام نہاد ایندھن کی سیاحت شروع ہو گئی تھی۔ کئی ہمسایہ ممالک خصوصاً آسٹریا کے ڈرائیور سلوینیا میں فیول کی کم قیمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے، جیسے پاکستان میں بلوچستان سے ایرانی تیل آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تعداد میں اسمگل کیا جاتا ہے، بڑی مقدار میں لایا جاتا ہے، اور یہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ تو یہ سلوینیا میں بھی یہ شروع ہو گیا تھا، لیکن اب وہاں پہ چونکہ سختی کر دی گئی ہے اور کوٹا مقرر کر دیا گیا ہے، تو یقینی طور پر یہ معاملہ جو ہے رک جائے گا۔ ادھر امریکی شہر نیو یارک جو ہے، اس کے لاگارڈیا جو ایئرپورٹ ہے، اس پر ایئر کینیڈا کے ایک مسافر طیارے کی ایک فائر ٹرک سے ٹکر ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں پائلٹس ہلاک ہو گئے ہیں۔ پورٹ اتھارٹی کے مطابق طیارے پر سوار 41 افراد کو اس ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کے مطابق 32 افراد کو ڈسچارج کر دیا گیا، مگر کئی لوگوں کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ اور ایئرپورٹ اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ پیر کو دوپہر 2 بجے تک لاگارڈیا ایئرپورٹ کو بند رکھا جائے گا، اور اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ طیارہ مونٹریال سے آ رہا تھا جب لینڈنگ کے دوران اس کی اڈے پر موجود فائر ٹرک سے ٹکر ہو گئی۔ یہ آگ بجھانے والی گاڑی نیو یارک اور نیو جرسی کی پورٹ اتھارٹی کی تھی۔ ان کے بقول یہ ایک الگ واقعے کی اطلاع پر وہاں پر پہلے سے موجود تھی۔ ایران کے اسپیکر ہیں جی باقر کلیپاف، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اس فیک نیوز کا مقصد اقتصادی اور تیل کی مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنا ہے اور اس دلدل سے نکلنا ہے جس میں امریکہ اور اسرائیل پھنس چکے ہیں۔ باقر کلیپاف نے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی قوم جو ہے وہ جارح ممالک کی مکمل اور شرمناک سزا چاہتی ہے، اور یہ ہدف حاصل کرنے تک تمام اہلکار اپنے لیڈر اور قوم کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ایرانی سیکورٹی اہلکاروں نے کہا کہ تہران کی مؤثر جوابی کارروائی کے سبب ٹرمپ جو ہے ان کے ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملے کی دھمکی سے پیچھے وہ ہٹنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ اس لیے پسپا ہوئے ہیں کیونکہ امریکہ اور مغربی ممالک کی اقتصادی مارکیٹ اور جو ان کے بانڈز ہیں، یہ 1-2 دن پہلے بھی کہا گیا تھا، ان کو
بڑے شدید خطرات بڑھ گئے تھے، تو ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست جو مذاکرات کی تردید کر دی ہے اور جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کی ہیں، تاہم ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اس منصوبے پر جو اس منصوبے پر مرحلہ وار عمل کیا جا رہا ہے، میدان جنگ میں ہونے والی پیش رفت کے سبب فوری جنگ بندی کی توقع نہیں ہے۔ اور ایران کی جو وزارت خارجہ اس کے ترجمان نے کہا ہے کہ پچھلے چند روز کے دوران بعض دوست ممالک کی جانب سے پیغامات ملے ہیں کہ امریکہ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا مطالبہ کر رہا ہے، جن کا ملک کے اصولی موقف کے تحت جواب دیا گیا ہے۔ ایک اہلکار نے ایرانی میڈیا کو بتایا کہ علاقائی پارٹیوں اور ثالثوں نے ایران کو تجاویز پیش کی ہیں کہ جنگ روکی جائے، تاہم ایران نے شرائط عائد کی ہیں جنہیں سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ جو یہ اسٹریٹجک فریم ورک ہے اس کے تحت 6 شرائط بتائی ہیں ایران نے، جن میں سے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے کہ جنگ دوبارہ نہ شروع ہونے کی ٹھوس یقین دہانی ہونی چاہیے۔ دوسری، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جانا چاہیے۔ تیسری، جارے کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہر جانے کی ادائیگی ہے۔ چوتھی ہے تمام علاقائی فرنٹ پر جنگ کو ختم کیا جانا چاہیے۔ پانچویں ہے ابنائے ہرمس کے لیے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جانا ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ ایران مخالف میڈیا آپریٹیوز جو کام کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے اور انہیں ملک بدر بھی کرنا چاہیے۔ نیتن یاہو کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ جو انہوں نے امریکہ اور ایران میں ہم بات چیت کرتے ہیں اور کہا ہے کہ اگر یہ امریکہ اور ایران بات چیت کرتے ہیں تو اسرائیل اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں جنگ کے تمام مقاصد معاہدے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، ایسا معاہدہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا، یہ ان کا کہنا ہے نیتن یاہو کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے گزشتہ روز جنوبی شہر عراق کا دورہ کیا اور ایرانی میزائل حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران امریکہ اسی ہفتے اسلام آباد میں مذاکرات کر سکتے ہیں۔ ایران کی نمائندگی اسپیکر باکر، امریکہ کی جانب سے جے ڈی وینس، وٹکوف اور جیرڈ کشنر کریں گے۔ پاکستان کی جانب ترکیہ، مصر بھی مذاکرات میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ بھی امن سفارتکاری کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان، قطر، سعودی عرب وزرائے خارجہ سے رابطے کیے ہیں اور ترکیہ، مصر اور پاکستان گزشتہ 2 روز سے پس پردہ سفارتکاری کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کی ترسیل میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تینوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے امریکہ کے خصوصی نمائندے وٹکوف کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے علیحدہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ کچھ دوست ممالک کے ذریعے امریکہ سے مذاکرات کی درخواست ملی ہے۔ دریسرا وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے بات کی ہے اور ایران کے برادر عوام کو عید الفطر اور نوروز کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف واپسی کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا ہے اور پاکستان نے خود کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری جنگ کو ختم کروانے کے حوالے سے ایک اہم ثالث کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اور شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بات کی ہے۔ ٹرمپ نے تہران سے مثبت اور نتیجہ خیز بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے بجلی گھر تباہ کرنے کی دھمکی مؤخر کرنے کی بات بھی کی، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں اور ٹرمپ کا بیان اس میں کوئی ربط بھی ہے یا نہیں، اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگی ٹیکٹس ہیں یا خلوص کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی ٹیکنیک ہے یا وقت گین کرنے کی ایک تکنیک ہے۔ اس کے لیے تو ایران کے جو اسپیکر ہیں وہ تو واضح طور پر اور بڑے گرجدار آواز میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور پاکستان البتہ ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے، ترکی بھی کوششیں کر رہا ہے، پہلے عمان نے کوششیں کی تھی۔ تو امید ہے کہ ان 2 دنوں میں اگر مثبت جواب ہر طرف سے آیا تو امید ہے کہ
ایران جو ہے وہ کچھ نرمی اختیار کرے اور مشرق وسطیٰ میں مزید میزائل اور ڈرون نہ بھیجے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیل کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ اسرائیل کو اس وقت بات چیت میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اگرچہ اگر ٹرمپ ان پر دباؤ ڈالے گا اور پھر اسرائیل وقفہ لے سکتا ہے، لیکن اسرائیل باز آنے والا نہیں ہے، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، وقتی طور پر ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے اپنا ایک جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح وہ اچیو کروں، اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے آپ کو بتا دیں گے کولمبیا میں ایک فوجی جہاز جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 125 افراد سوار تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 77 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، اور طیارے کے حادثے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے، اور طیارے میں 114 مسافر اور عملے کے 11 ارکان سفر کر رہے تھے، اور زیادہ تر سوار افراد جو تھے وہ فوجی تھے۔ اور یہ طیارہ جو پیرو کی سرحد کے قریب کولمبیا کے جنوبی ایمیزون ریجن سے روانہ ہوا تھا، طیارہ مصروف شہری علاقے سے 2 میل دور حادثے کا شکار ہوا ہے، اور کولمبیا کے صدر نے جو پیٹرو ہیں انہوں نے طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ ملٹری فلیٹ کو جدید بنانے کے پلان میں مزید تاخیر نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس طرح کی آج کی کچھ اہم خبریں تھیں۔ ہم آپ سے کچھ اور بھی بات چیت کر لیں۔ ڈیل ہونے تک ایران حزب اللہ پر حملے جاری رکھے گی، یہ دیکھیں نیتن یاہو نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے، اور ادھر اسپیکر جو ہیں ایران کے انہوں نے کہا کہ ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور ایران نے ویسے جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کی ہیں، اور بڑی سالڈ انہوں نے شرائط پیش کی ہیں، اور ایران پر 28 فروری سے اب تک ایک خبر کے مطابق 28 فروری سے اب تک 9000 جو ہیں وہ اہداف ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ایران پر حملوں میں 140 بحری جہازوں کو تباہ کیا گیا۔ یہ سینٹ کام جو ہے امریکہ کا ادارہ انہوں نے کہا ہے۔ تو 140 بحری جہاز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ ان کے اعداد و شمار درست نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جی طے شدہ اہداف کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور دوسری جانب خامنائی کے جو مشیر ہیں محسن رضائی کا کہنا ہے کہ ایران کے نقصانات پوری ہونے تک جنگ نہیں رکے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس بار آنکھ کے بدلے سر لیں گے، اور امریکہ کو خطے سے نکلنا ہوگا، ورنہ پوری ایرانی قوم تو ایک جوش اور ایک جذبے کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ موت سے بے خوف ہو گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہودی تو موت سے بہت ڈرتا ہے، اور بامر مجبوری جو لوگ لڑائی کر رہے ہیں یا جو لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں وہ نیتن یاہو کو ہی برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے بلا وجہ کی جنگ شروع کی۔ ادھر جو روس جو ہے وہ ان کے صدر ہیں پوٹن، انہوں نے کہا ہے کہ جی عالمی منڈی میں توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث حاصل ہونے والی اضافی آمدنی کے استعمال پر محتاط اور متوازن فیصلے کرنے کی ہم نے ہدایت کی ہے، اور اقتصادی عہدیداروں کے ساتھ ان کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے زور دیا کہ توانائی برآمدات سے حاصل ہونے والی اضافی آمدنی کو بہت سوچ سمجھ کر اور دانش مندی سے استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ ملک کے مالیاتی نظام میں استحکام برقرار رکھے۔ تو پوٹن جو ہیں وہ ایک طرف مالی فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور ایران کو بھی یقین دہانی کرا رہے ہیں، اور بڑے سوچ سمجھ کر چل رہے ہیں۔ ایران کی جو ایک نیوز ایجنسی ہے اس نے وزارت خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی جو کم کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ایرانی وزارت خارجہ کے بعض عہدیداروں نے ان مذاکرات کی پہلے تردید کی تھی، اور کہا تھا کہ یہ سب ٹرمپ کا بیان صرف تیل کی قیمتوں میں کمی کرنے کی ایک ٹیکٹس ہے، اور یہ مزید ٹائم گین کرنے کے لیے یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ اور ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ دونوں ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری اسرائیل سے بات ہو گئی ہے اور وہ تازہ پیش رفت اور خوش ہیں۔ فلوریڈا میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے خود مذاکرات کے لیے رابطہ کیا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایران کہتا ہے ہم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ٹرمپ نے کہ جی ایران کو اس کے جہازوں پر بھرا تیل فروخت کرنے کی اجازت دی ہے،
اور ایران کے ساتھ چیزیں اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ امریکی وفد اور ایرانی نمائندوں کے درمیان انتہائی گہری اور تفصیلی بات ہوئی ہے۔ ایران شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ معاہدہ آئندہ 5 دنوں میں یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اگر 100% صحیح بات ہے تو بڑی خوشائند بات ہے۔ اور امریکی صدر نے کہا تھا کہ امید ہے کہ ایران کے معاملے کو حل کر لیا جائے گا۔ ایران 47 سال سے خطرہ تھا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہیں اور 15 نکات پر ایران سے بات چیت چل رہی ہے۔ نکات میں سر فہرست ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ تو اگر یہ ایران سارے نکات تسلیم کر لیتا ہے تو ممکن ہے کہ ایٹمی ہتھیار کے بارے میں ان کے رہبر اعلیٰ بھی کہتے تھے کہ جی شرعی لحاظ سے ہم نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ ہمارے پاس ہے، نہ اس کی اجازت ہے۔ ہاں، ہم توانائی کے اپنے استعمال کے لیے اپنی جائز ضرورتوں کے لیے یورینیم افزودہ کر سکتے ہیں۔ تو اب نئی قیادت جو ہے وہ اس کو کس اینگل سے لیتی ہے اور کیا جواب دیتی ہے، یہ ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ آج کے منڈے کے ویلاگ میں توصیف سید کو اجازت دیں۔ اردو گلوب چینل آپ ہمارا دیکھتے رہیں اور اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمیں آپ کی رہنمائی کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔